اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، مرگی، مرض، جنون یا آسیب۔ اسی پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے دو بہت ہی مشہور اور معروف ماہرین امراض دماغ، نیورولوجسٹ ڈاکٹر نادر علی سید اور ڈاکٹر بشیر سومرو۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کا سلسلہ جیسے جاری رکھیں گے، ہم بات کریں گے اپنے ماہرین سے مرگی کے علاج کا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگراموں میں سنا ہے اور دیکھا کہ اس کی طبی امداد کیسے ہوتی ہے، اس کی تشخیص کی جاتی ہے، اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، تو اسی سلسلے کو ہم آگے لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرض جب تشخیص ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا علاج، جب ڈاکٹر تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اور آپ کے وہاں تک پہنچنے، اس کے مختلف علاج کے طریقہ کار، اور اس سے ہمارے یہ ماہرین آج ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مرگی کا نام سنتے ہیں تو ایک معاشرے میں اس نام کے ساتھ اتنا زیادہ خوف اور ہراس موجود ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک موت کا پیغام آ گیا ہے۔ کیا کینسر سے خوف زدہ ہوں کہ جو مرگی کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں سب سے پہلے یہی جاتا ہے کہ یہ تو بس اب زندگی بھر کے لیے گیا۔ کیا یہ مرض قابل علاج ہے بھی یا نہیں؟ کیا یہ مرض بھی ہے کہ نہیں؟ یہی سلسلہ ہمارا مرگی کی آگاہی کے سلسلے کے پروگراموں میں چل رہا ہے۔ تو ہم سوالات اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گی ڈاکٹر نادر آپ سے کہ یہ مرگی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ دورہ پڑ جاتا ہے، یہ دوروں کے جو مرض ہیں، مختلف قسم کے دورے، کیا یہ قابل علاج ہے؟ جی، مرگی بالکل قابل علاج ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ تشخیص ہو اور پہلے پکی ڈائگنوسس ہو کہ مرگی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو تمام پیشنٹس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج کے بغیر ان کی اور ان کے ارد گرد گھر والوں کی زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے، اور علاج کے ساتھ 100% نارمل لائف بھی گزر سکتی ہے، فیملی لائف، پروفیشنل لائف، فیملی آگے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل 100% قابل علاج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف 70% لوگ پورے طریقے سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اچھا، 30% جو ہیں ان کو پھر بھی دورے ہوتے رہتے ہیں، اچھا، اور اس کے اندر بھی اور آپشنز ہیں۔ تو یعنی کہ مرگی کی دوائیاں موجود ہیں، بالکل، اور اس سے 70% بہت بڑی پرسنٹیج ہے، یہ قابل علاج بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو 70% ہیں ان کو کس طرح سے کیا ہمارے پاس پاکستان میں بھی علاج ہے، کچھ دوائیاں موجود ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے بیسٹ دوائیں اویلیبل ہیں۔ اچھا، جس میں 2 گروپ آف دوائیں ہیں۔ نمبر 1، ایک تو وہ ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ دی جاتی ہیں اور فرسٹ لائن تھراپی کہلاتی ہے یا فرسٹ لائن دوائیں کہلاتی ہیں، اور دوسری دوائیں ایسی ہیں جو مریض جن کے تھوڑے مشکل دورے ہوتے ہیں تو ان میں ایڈ آن دوائیں اویلیبل ہیں جس کو نیور دوائیں کہتے ہیں۔ مگر آج کل کچھ نئے ٹرائلز آ رہے ہیں تو اس میں جو سیکنڈ لائن دوائیں بھی ہیں وہ بھی انٹراوینس فارم میں بھی اویلیبل ہیں، اور ان کو بھی ایز اے فرسٹ لائن ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائریکٹ انجیکشن بھی لگ ڈائریکٹ جاتے ہیں؟ انجیکشنز بھی لگ جاتے ہیں، اور اس میں ان کے انفیوژنز بھی لگ جاتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد ان کے کنٹینیوٹی آف دا میڈیکیشن بھی ہو جاتی ہے، جو بہت آسان اور منہ کے ذریعے سے دی جا سکتی ہیں۔ اور آج کل تو ایسی دوائیں بھی ہیں جو صرف 2 وقت استعمال کرنی ہے آپ نے، صبح اور رات۔ صرف جو پاکستان میں یا ہمارے پریکٹس میں یہ مسئلہ ہے وہ کمپلائنس کا بڑا مسئلہ ہے، کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 وقت کی دوا ہے، ایک صبح کھانی ہے، ایک رات کھانی ہے، تو اس میں سے تھوڑی سی ٹیلر ماسٹر فیملیز کرتی ہیں یا پیشنٹ خود کرتا ہے، اس صبح کی دوا مس کر دی یا رات کو کھا لی،
تو اس میں جو پراپر جو دوا کا سرکولیٹنگ یا گردشی لیول ہوتا ہے وہ خون میں نہیں کرتا. اچھا، یعنی وقت پہ کھانی بہت ضروری ہے. وقت پہ کھانا اور کنٹینیوٹی آف دوا کا کھانا ضروری ہے. اگر ڈاکٹر صاحب اگر ایک آدھ گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائے بالکل تو وقت پہ کبھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو کچھ فرق پڑے گا کیا؟ بٹ اس کو ود ان اپنے ٹائم رینج، جیسے صبح کا ڈوز ہے اگر وہ دوپہر تک بھی کھا لے تو اٹ از ایکسیپٹیبل، تاکہ گردشی لیول اگر بھول گئے ہیں تو جیسے یاد آئے فوراً لے لیں. اچھا ڈاکٹر نادر، ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دوائیاں موجود ہیں، اگر کوئی مریض آتا ہے ہمارے پاس اور اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہوا ہے، تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہر وقت دیکھتے ہیں اس قسم کے مریض، تو آپ اس کو کس طرح سے اس کے علاج کو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور وہ بضد ہے، فرض کریں وہ مریض بضد ہے کہ نہیں یہ تو مجھے ہمارے پڑوسی نے بتایا تھا کہ یہ تو آسیب چڑھا ہوا ہے، لیکن دوسرا پڑوسی جو ہے اس نے کہا نہیں ڈاکٹر کو بھی دکھا لو کہ یہ کچھ، تو آپ اس کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں؟ آپ اس کو دوائی تک کیسے لے کے آتے ہیں؟ اپروچ کے اندر سب سے ضروری جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی کہانی ہے. ایک اس میں پیشنٹ کی کہانی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک جو کوئی گواہ جو وٹنس ہوتا ہے جس نے دیکھا ہے دورہ. ان دونوں کی کہانی سن کے فیصلہ زیادہ تر کیسز میں ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی مرگی ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک جن اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہے، یہ ہزاروں سال سے یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں گھوم رہی ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ مرگی کے اندر ایک نارمل انسان چند منٹوں کے لیے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں منہ سے نکلتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی کنٹرول ہو رہا ہے، کوئی سایہ ہو گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یہ دیکھا گیا ہے کہ دماغ کے اندر بجلی کا نظام جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کا زیادہ بجلی بن جاتی ہے اور اس سے باڈی کے اوپر اثرات آتے ہیں، اور عام طور پہ چند منٹوں کے لیے آتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر انسان سو کے پھر اٹھ کے نارمل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک انسان جو ابھی زمین پہ پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو ذرا لگتا ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اس کے بعد زیادہ تر مریض، خاص طور پہ جو سمجھدار ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے. دوا لینے پہ رضامند ہو جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دوائی کی بھی جو بہت ساری درجنوں دوائیاں ہیں، آپشنز ہیں، اس کے اندر جو بیسٹ دوائی ہیں اس کے اندر کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک چیز سب سے ضروری ہے کہ مرگی کا کس قسم کا دورہ پڑتا ہے. مختلف قسم کے دوروں کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں. اس کے اندر کبھی کبھی ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، جیسے دل کا ای سی جی ہوتا ہے تو دماغ کا ای جی ہوتا ہے، یا ایم آر آئی. ان طرح کے ٹیسٹوں کے بعد نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی مرگی ہے. اس حساب سے پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عورت ہے، کیونکہ کچھ دوائیاں جو ہیں جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی عورتوں کو نہیں دی جا سکتی. بچوں کی ایج کیا ہے، افورڈیبلٹی، کہ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی دوائیاں. ایک چیز ہے کہ یہ مہنگی دوائیاں ضروری نہیں ہیں کہ سستی دوائیوں سے بہتر ہیں. ہاں، کیونکہ کئی سستی دوائیاں بھی ایک پیشنٹ کے اندر مہنگی دوائیوں سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹر سوچ کے پھر دوائی دینی ہوتی ہے. یہ پہلی دوائی دینا امپورٹنٹ ڈیسیشن اس لیے کیونکہ زیادہ تر پیشنٹ جو ایک دوائی جس پہ شروع کرتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں سالوں. ڈاکٹر صاحب اگر دوائی شروع کر دی ہے ہم نے، ڈاکٹر بشیر سمرو، آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے مریضوں کو کس طرح سے کمپلائنس، آپ نے کہا ایک ایشو بہت رہتا ہے، تو آپ اس کمپلائنس کو کس طرح سے آپ مریض کو سمجھاتے ہیں؟ ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہیں گے. اور کتنے عرصے تک کیا یہ دوائی، ایک جس طرح کہ نزلہ ہوا، زکام ہوا یا بخار ہوا تو ہم نے 2 گولی پیناڈول کی کھائی، بخار اتر گیا، تو جب دورہ پڑا تو دوا کھا لی اور پھر ٹھیک، یہ اس کا کس طرح سے علاج کو لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی جو مین سوشو اکنامک بڑا دیکھنا پڑتا ہے. اور ہم جس معاشرے میں پریکٹس کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ مرض ایسا ہے کہ جس کے لیے لانگ ٹرم تھراپی چاہیے، تو آپ کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو کہ یعنی زیادہ عرصے تک افورڈیبلٹی کیسی ہے. اور اگر ہم جیسے ڈاکٹر نادر نے کہا کہ میل اور فیمیل اور چائلڈ بیئرنگ کا یہ بڑا خیال ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. پلس ان کا جو ورک کیا کام کر رہے ہیں، تو ان کو دوائیں جو ہم دے رہے ہیں
تو کیا ان کے ڈیورنگ جو ورکنگ آورس ہے ان کو افیکٹ تو نہیں کرے گا, تاکہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, وین یو اسٹارٹ سم بیڈی ہو از آن مرگی کی دوا, تو اس کو سب سے پہلے آپ کو شروع کے چند دن جو ہے نا وہ ان کو پریکاشن سارے بتائے جاتے ہیں کہ یہ ہم دوا اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے یہ متوقع سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. پلس ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دوا شروع کر دیں, اینڈ دین اگر آپ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, اگر آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہو اس دوا کا ہم ایکسپیکٹ کریں گے یہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو رپورٹ ایس آن دا ٹیلیفون. اگر نہیں تو آپ فری آف کاسٹ آ کے ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. شروع کے چند دن ہمیں ضروری ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ فرسٹ جو 2 ویکس ہوتے ہیں وہ کروشل ہوتے ہیں, بیکاز سائیڈ افیکٹ اسی 2 ویکس کے اندر آپ کو آ سکتے ہیں. اور جب آپ اتنا کانفیڈنس پیشنٹ کو دے دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی پیشنٹ آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتا ہے, دوا کھانا شروع ہو جاتا ہے. کہتے یہ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہ کہتے یہ ہیں کہ بہت سے مریض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب تک دوا کھانی ہے, اور یہ کہ اس دوا سے ہمارا دماغ تو نہیں معاف ہو جائے گا, اس سے ہمارا جگر تو نہیں ختم ہو جائے گا, ہمارے گردے تو نہیں وہ ہو جائیں گے ڈیمیج. تو یہ ساری چیزیں کیا اس قسم کا دوائیوں میں خطرہ موجود ہے؟ کچھ دوائیاں ہیں جو کہ جگر کو متاثر کر سکتی ہیں, گردوں کو متاثر کر سکتی ہیں, الرجی یا کھال کے اوپر دھبے ڈال سکتی ہیں, ریش ہو سکتا ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے, اور اگر پیشنٹ باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کے وہ ٹیسٹ کرتا رہے, مانیٹرنگ کرتا رہے, تو پرابلم نہیں ہوتی. مگر یہ دماغ معاف ہونا کچھ دوائیوں سے خاص طور پہ شروع میں, جیسے چکر یا ڈیزینس اور کنفیوز بھاری فیل ہونا, یہ کافی عام سائیڈ افیکٹ ہے. اور کبھی زیادہ نیند آنا سب سے زیادہ جو کمپلین لوگوں کی ہوتی ہے وہ زیادہ نیند آنا. شروع میں کس طرح سے آپ لوگ اکثر مریض آ کے کہتا ہے یہ مجھے سن رکھ رہی ہے, یہ دوا مجھے سن رکھ رہی ہے. کوئی کام کر رہا ہے اور وہ تو پھر اس کو تو کافی مشکل نہیں ہو جاتا, شروع میں تھوڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے آپ کو. صحیح, لیکن یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتے ہیں. اٹ گیٹ ٹالریٹڈ, مطلب ٹالرنس اندر جسم میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے اس میں. لیکن ہم جیسے واپس اسی پہ آتے ہیں کہ ہم دوائی کتنے عرصے تک, آپ کتنے عرصے تک, مطلب ایک شروع میں کیا مریض کو بتاتے ہیں کہ کتنے عرصے تک تم نے دوائی لینی ہے؟ اچھا, کچھ دورے ہوتے ہیں, جیسے کسی کو برین میں ہیمریج ہو گئی, چوٹ ہو گئی, تو کچھ لوگوں کو صرف چند مہینوں تک علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جس کے اندر لائف لانگ, اور کچھ ہوتے ہیں خاص طور پہ جو بچوں کو یا ینگ چھوٹے بالغ لوگوں کو شروع ہوتے ہیں, ممکن ہوتا ہے کہ 3, 2, 4, 5 سال بعد دوائیاں ختم بھی ہو جائیں. مگر زیادہ تر پیشنٹس جو ہوتے ہیں مرگی کے اسٹیبلشڈ, ان کو انڈیفینٹ علاج کی ضرورت, خاص کر کے وہ جینیٹیکلی جو مرگیاں ہیں یا سنڈرومز, یعنی جو کہ پیدائشی موروثی جس کو کہا ہے, اور جن میں کہ کوئی اور بھی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ یا کوئی کمزوری ہے, کوئی آپریشن ہو گیا, برین کا ٹیومر تھا, آپریشن ہو گیا, وہاں اسکار بن گیا, یا پہلے فالج ہو گیا اور اسکار بن گیا, تو ان لوگوں پر تھوڑا سا ہمیں لائف لانگ دوا. جب ہم نے شروع میں گفتگو کا آغاز کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر نادر نے ہمیں کہا کہ جس قسم کی مرگی ہے اس کے حساب سے دوائی کو چنا جاتا ہے. ڈاکٹر بشیر, آپ نے کہا کہ بہت ساری دوائیاں ہمارے پاس پاکستان میں بھی موجود ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کوئی باہر سے امپورٹ نہیں کرنے کی ضرورت. اگر کسی کو مرگی ہے تو تقریباً کمپریہنسو علاج ہم پاکستان میں فراہم کر سکتے ہیں. ساری چیز ایک پراپر ماہرانہ تشخیص کی ہے کہ وہ مرض مرگی ہے تو دورے پڑ رہے ہیں, وہ دورے کس قسم کے ہیں کہ ہم کون سی, تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ کریں گے. سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں خود کنونس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پیشنٹ آ کے کوئی بھی بتاتا ہے کہ ہم پہلے کنونس ہوں کہ یہ دورہ ہے, اور یہ دورہ اگر ہے اور ایک سے زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ مرگی کا دورہ ہے, تو دین پھر اس کو تھوڑا بہت, جیسے ڈاکٹر نادر نے پہلے ہی بتایا, کہ ای جی کے ساتھ پروف کریں کہ ٹائپ آف دا دورہ کون سا ہے. جب ٹائپ آف دورہ آپ نے کنونس ہو گئے کہ یہ دورہ اور یہ ٹائپ ہے, تو اس حساب سے پھر سلیکشن آف دوا ہوتی ہے, اور پھر سلیکشن آف
دوا اکارڈنگ ٹو دا ایج وائز ضروری ہے. بچہ ہے, اچھا ایج سے بھی فرق ہے, جینڈر سے بھی فرق ہے کہ بالکل, اور قسم پہ بھی. اب قسم پہ ہم تھوڑا سا آتے ہیں, جیسے ہم نے تشخیص میں مرگی کا وہ کیا کہ ایسے دورے ہوتے ہیں جو بچوں میں پڑتے ہیں جس میں کہ صرف اسٹیئر کر کے اور گر جاتے ہیں. ایسے دورے ہوتے ہیں جس میں کہ بے ہوش نہیں ہوتے بلکہ خالی اپنے بس ہاتھ یوں کر رہے ہیں یا خالی منہ چلا رہے ہیں, ایک کنفیوژن سی وہ ہے. اور کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بس گرے اور جسم اکڑ گیا اور جھٹکے آ رہے ہیں. کچھ ان تینوں کا مخفف بھی ہوتے ہیں. مختلف دوروں کے ہم نے ذکر کیا, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس میں کس طرح سے کوئی خاص قسم کی دوائیں آپ کس طرح سے چنتے ہیں, کیسے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا ہی کہ مریض کی سنی کہ اس نے کیا فیل کیا, گواہوں کی سنی, تو اس سے آپ نے اندازہ کر لیا کیسا دورہ ہے. پھر اس کو ایک بچہ ہے بالفرض اور اس کو اس قسم کے وہ ہو رہے, تو کیا اس کی دوائی الگ ہوگی بالکل, اور وہ جو ایک ایڈلٹ ہے جس کو برا دورہ پڑ رہا ہے, یہ حالانکہ ہے مرگی؟ جی بالکل. آئی تھنک ہر سیجر ٹائپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, یا زیادہ تر سب سے ہیلپ فل چیز ہوتی ہے کہانی سے ہی سمجھ آ جاتا ہے. پھر جس طرح ڈاکٹر بشیر نے بالکل صحیح کہا, ای جی میں بھی کبھی کبھی ان کے دستخط ہوتے ہیں مختلف مرگی ٹائپس کے جو کہ آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور اس حساب سے ہوتا ہے. تو اس میں مرگی کی آپ کی بات صحیح ہے. یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بس 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بلنک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں, پھر واپس بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ آدھے گھنٹے تک گر کے جھٹکے لیتے ہیں. تو ان کی مختلف دوائیاں ہیں اور صحیح دوائی دینا ضروری ہے. غلط دوائی دینے سے مرگی, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ سیجرز میں غلط دوائی دیں تو مرگی اور ورس بھی ہو سکتی ہے. بالکل جی. تو یعنی کہ اگر صحیح تشخیص نہیں کر سکے تو ناظرین یہ بہت پتے کی بات ہمارے ماہرین بتا رہے ہیں کہ جب مرگی کی اگر تشخیص ہوئی ہے کہ مرگی ہے تو وہ کس قسم کی ہے, وہ تشخیص کرانا ایک ماہر سے بہت اہم یوں ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار یہی دوائیاں جو ایک قسم کی مرگی کو ٹھیک کرتی ہیں وہ دوسرے قسم کی مرگی کو بگاڑ بھی سکتی ہیں اور ورس بھی کر سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایسی دوا ہے جو کہ فوری دورے کو روک دیتی ہے, کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے ہمارے پاس, کوئی ایجاد ہوئی ہے؟ دیکھیں جو سلانے والی دوائیں ہوتی ہیں نا, خاص کر کے جو بینزوڈائزپین گروپ ہوتا ہے, وہ آپ کو ایز اے ایمرجنسی طور پہ انٹراوینس مینس کہ نس کے ذریعے سے پیشنٹ کو آپ انفیوز کر دیتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جو ان کو ہوتے ہوئے دورے ہیں وہ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں, ایبارٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسی دوائیں ہیں جو ایمرجنسی کی سچویشن میں یوز ہوتی ہیں, ہر وقت نہیں ہو سکتی. اچھا وہ بھی کسی مستند جگہ پہ مانیٹرڈ بیڈ پہ لگ سکتی ہیں ہسپتال کے اندر. گھر میں بھی آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر اس میں خدا نخواستہ انفیوژن تیز ہو گئی, کم ہو گئی, یا ریشو جو ڈائلیوشن کا وہ زیادہ ہو گیا تو اس میں پیشنٹ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ایمرجنسی کی دوائیں مختلف ہوتی ہیں اور جو ڈیلی بیس پہ مینٹیننس دوائیں ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جو لانگ ٹرم آپ کو دوائیں دینی ہوتی ہیں اس کی مقدار, ان کی ڈوزیج اکارڈنگ ٹو دا باڈی ویٹ دی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ دوائیاں ایک مسلسل لیتے رہنی ہوتی ہیں یا جب دورہ پڑا اس کے بعد لینی ہوتی ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ دوائیاں مسلسل لیتے رہیں اور اگر دورہ پڑا تو ایک دوا اوپر سے لیں؟ جس طرح اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں نا جی دورہ پڑا ہم نے ایک فلاں گولی دوبارہ کھلا دی, تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ جو ڈاکٹر جو دیکھ رہا ہے پیشنٹ کو, وہ ہر پیشنٹ کے لیے فرق ایڈوائس ہونی چاہیے. جو ریگولر دوائیاں وہ تو کھانی ہی کھانی ہیں, سیجر ہو یا نہ ہو. پھر کچھ پیشنٹس کو کچھ ہوتی ہیں, یہ جس طرح ڈاکٹر بشیر نے بینزوڈائزپین کا بتایا, وہ قطروں کی دورہ ہو تو قطروں کے حال میں منہ کے اندر دے دیا جاتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹرا ڈوز بھی لے لیں اگر ان کا ہمیں لگتا ہے, شبہ ہوتا ہے کہ لیول کم ہے اور ہمیں ڈوز بڑھانے کی ضرورت ہے. مگر یہ بات میں کہنا چاہوں گا, زیادہ تر دورے 1 یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. تو اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتا سنگھانے سے دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دراصل جو چیز 1 منٹ میں ٹھیک ہوتی ہے, اب جوتا سنگھائیں یا ہار پہنائیں, وہ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جوتا سنگھانے کی وجہ سے ہوا ہے.
مگر کچھ بہت ایک مائنورٹی ہوتی ہے پیشنٹ کی جو لمبے سیجرز کھنچتے ہیں. جو 5 منٹ سے لمبا اگر کسی کا سیجر کھنچ گیا ان کو فوراً ایمرجنسی روم لے جائیں, ان کو گھر کے اندر خود سے زیادہ نہ اور کریں. پھر وہ جو آپ نے ایمرجنسی جی. والی چیزیں بتائیں, پھر ہاں ایمرجنسی کی جو دوا ہے اور مانیٹرڈ. بالکل. ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی اور طریقے بھی ہیں دوائیوں کے علاوہ؟ آپ دیکھیں لوگ حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں تو کچھ وہ کوئی اور بھی علاج ہیں اس کے یا صرف دوائیاں ہی ہیں؟ علاج تو ہر کوئی کلیم کرتا ہے. ایک جو جادو سلفی والا بابا ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں نے آگ لگا دی, آسیب چلا گیا, تمہارے ایپیلیپسی چلی گئی. یا جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی ایک قطرے ہوتے ہیں, ڈراپس ہوتے ہیں, وہ بھی دوائی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام علاج موجود ہیں, بٹ جو پراپر جو طریقہ کار ہے مرگی کو ٹریٹ کرنے کا وہ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس ہے جس کے پاس نالج ہے, اس مرض کی نالج ہے. کسی قسم کی کوئی ڈائٹ سے یا کسی چیز کے کھانے میں پرہیز سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے دونوں کو؟ ایک کیٹوجینک ڈائٹ کے نام سے ایک خاص غذا ہوتی ہے جو کہ کچھ بچوں کو خاص طور پہ اور بالغوں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑی اسپیشل ڈائٹ دینی ہوتی ہے جو کہ ڈائٹیشین پلان کرتا ہے ہر پیشنٹ کے لیے. مگر عام طور کی ڈائٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کسی کو اگر ایپیلیپسی یا مرگی ہے وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے سوائے ڈرائیونگ, سوئمنگ, جب تک ان کے سیجرز کنٹرول نہ ہو. کوئی ایسا اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیٹوجینک ڈائٹ کیا ہے؟ کچھ تھوڑا سا اس کا اس میں جو کنٹینٹ ہے اس میں یہ رکھتے ہیں کہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں وہ میرے خیال میں تھوڑا سا اسٹارونگ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. فیٹ زیادہ ہوتی ہے اس میں, تو پھر اس میں پھر اور وہ مسئلے کولیسٹرول وغیرہ کے بڑوں میں نہیں شروع ہو جائیں گے؟ ہاں بڑے ہو سکتے ہیں, مگر اس کے اوپر جو تحقیق کی گئی ہے دیکھا گیا ہے کہ ایسے پیشنٹ جو کہ دنیا کی کوئی دوائی نہیں کام کری, صرف اور صرف ڈائٹ ریگولیشن سے ہو گیا. مگر میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ سب کے لیے یہ چیز ہے, مگر کچھ پیشنٹس بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک امید کی کرن ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور کر سکتے ہیں, کوئی آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی آپ کو نیوٹریشنسٹ کی ضرورت ہوگی, اور سب تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا. یہ بتائیں کہ اس کے علاج میں نیند کا, الکوہول, شراب اور یہ جو ہمارے ہاں گٹکا, تمباکو اور اس قسم کی چیزیں, چرس, کوکین, ان کا کوئی رول ہے اس میں؟ جی بالکل. الکوہول ریلیٹڈ سیجرز امریکہ کے اندر سب سے عام مرگی کی سیجرز کی وجہ ہیں الکوہول ریلیٹڈ. وہ جب چھوڑتے ہیں تب بھی ہوتے ہیں, جب لیتے ہیں تب بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو منشیات ہیں خاص طور پہ جیسے کوکین ہے اور وہ ایمفیٹامینز جو راکٹ وغیرہ لیتے ہیں اس سے بھی ہو سکتے ہیں. جو دوسری دوائیاں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے ہم علاج کریں گے, یہ مرغی کو بگاڑتے ہیں زیادہ تر یہ چیزیں بگاڑتی ہیں. رادر کہ جو ایک مرغی کا مریض ہے اور دوا پہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس سے پرہیز کرنی چاہیے, اور چند فیکٹرز اس کو ویسے بھی اس کو ایکسپلین کیے جاتے ہیں. کچھ جب ہم سمجھاتے ہیں مریضوں کو کہ یہ دماغ سے ہے, تو کچھ مریض ہم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دماغ میں جو خرابی ہے اس کو نکال دینا. ایسا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو نکالا جا سکے, یا کیا وہ خرابی ایسی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور کیا سرجری کی جا سکتی ہے اس میں؟ آپ پلیز آپ دونوں اپنی رائے دیجیے. یہ بہت اہم ایک امید کی کرن ہے. ہمارے ہاں سرجیکل انٹرونشن کی جا رہی ہے, اور کافی مستند جو نیورو سرجنس ہیں وہ اس کا علاج کر رہے ہیں بائی در سرجری. اور سرجری کے بھی مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. اگر ایک فوکس ہے تو فوکس کو جہاں سے یہ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں, یا کچھ مختلف اقسام ہیں. اس میں میرے خیال میں ڈاکٹر نادر جی, جیسے ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر ایم آر آئی پہ بھی ہمیں وہاں پہ خلل نظر آ جائے اور ای جی پہ بھی خلل نظر آ جائے تو سرجری کے بعد 80% سے بھی زیادہ پیشنٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. مگر سرجری کے اندر ہمیشہ ایک چھوٹا سا رسک ہوتا ہے, تو یہ سوچ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو کافی ایکسپیرینس ہے
انہی کو اس چیز میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، مگر بالکل سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں. اور آج کل ایک لیزر تھراپی بھی ہے، گاما نائف، اور اس کا بھی ذکر لوگ کہتے ہیں ہم لیزر سے کٹوا دیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابھی میرا خیال ہے گاما نائف کے اوپر گاما میں نائف ذرا پہ اتنا ابھی کام نہیں ہوا ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، اس کی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، لیکن یہ آگے جا کے شاید امید کی ایک اچھی کرن بن سکتی ہے. مگر یہ ایک باہر کے ملکوں میں، خاص کر کے یو ایس اینڈ آسٹریلیا میں، ایک بیٹری کا کافی رول ہے، ویگل نرو اسٹیمولیشن، مگر اس کے لیے پیس میکر کی طرح وہ لگا دیتے ہیں، ویگس نرو سے اٹیچ کرتے ہیں، اور پھر جب دورے ہوں تو اس کو بیٹری کو آن کر دیتے ہیں. اس کا کافی جو ہے وہ چرچا ہے، مگر ہمارے ہاں اس کے لیے پھر لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ایکسپرٹس نہیں ہے، پیسوں کا بہت اس میں انٹرونشن ہے. باتوں کا سلسلہ اور بہت چیزیں، معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن ہر چیز جو ہے اپنے اختتام پہ آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر نادر اپنے ایکسپیرینس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو ایک چھوٹا سا پیغام دیں علاج کے حوالے سے. ایپیلیپسی یا مرگی قابل علاج ہے، سب کا علاج ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ علاج شروع ہو جائے تو باقاعدگی سے ہو تو اس سے ہی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ ساری زندگی دوائیاں لیں، کچھ پیشنٹس کی دوائیاں بند بھی ہو سکتی ہیں. تو اور اس میں کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز کا کوئی حال نہیں ہوتا، کوئی دخل نہیں ہوتا، سب کہانیاں. اور زیادہ تر پیشنٹس ٹریٹمنٹ ماڈرن ٹریٹمنٹ سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنے تجربے سے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ دونوں یہاں پہ ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سے ہمارے ناظرین استفادہ اٹھا سکیں. پلیز کچھ پیغام. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے نظر میں ایز اے پریکٹیشنر، وہ پیشنٹ اینڈ فیملی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اس مرض کے بارے میں سب سے پہلے ان کو ایکسپلین کیا جائے، فیملی کو، پیشنٹ کو، تاکہ اس میں جو کمپلائنس ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ 100% اسی وقت ہوگا جب آپ پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کو ایکسپلین کریں گے اینڈ ایجوکیٹ کریں گے. نمبر 2، صحیح دورے کو تشخیص کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، اور صحیح دوا کو اس میں پرسکرائب کرنا امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین، پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، اور اس کے علاج کے بارے میں ہم نے جو باتیں سنی، اور میرے خیال سے ہمارے ماہرین کا جو میسج تھا وہ بالکل مکمل، کہ یہ قابل علاج مرض ہے، اور اس کا پلیز تشخیص کرا کے علاج کرائیں. انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.